Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین کرام، سابقہ ویڈیوز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بینکنگ کے احکام کیا ہیں، بینک سے قرض لینا، گھر کے لیے قرض لینا، باقی تمام چیزیں ہم حلال حرام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. اور آج کل جو لیٹسٹ دور ہے، آن لائن سسٹم ہے، انویسٹمنٹ کا، ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے، باقی چیزیں ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ یوٹیوب کے آنر ہیں، چینل چلا رہے ہیں، کسی چینل کے آپ آنر ہیں، اور اسی طرح آپ ٹک ٹاک کے کسی چینل کے آپ آنر ہیں، آپ ٹک ٹاکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، یا فیس بک سے آپ کما رہے ہیں، آپ کا پیج ہے. اسی طرح آپ کسی بھی سوشل ویب سائٹ سے آپ کما رہے ہیں ایڈز دکھا کے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہیں تاکہ حلال اور حرام میں آپ فرق جان سکیں. یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ سے ویوز پر کمانا جائز ہے. مثلا آپ کوئی حلال کام کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، اسلامی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، کوئی ایسا مثلا کہ کھیل کی آپ ویڈیو ڈال رہے ہیں، اس میں موسیقی نہیں ہے، حرام کچھ نہیں دکھایا جا رہا، وہ آپ پوسٹ کر رہے ہیں یا ویڈیو ڈال رہے ہیں، اس سے آپ کو ویوز کے اوپر پیسے مل رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، جائز ہے. چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے فیس بک ہے، چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے جو بھی کمپنی ہے. اگر ایڈز پر وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب اکثر پیمنٹ جو ہے وہ ایڈز پر کرتی ہے، ویوز پر نہیں ہوتے. یوٹیوب آپ جب ایڈز آپ کے چینل پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا بھی چینل ہے، ہمارے چینل پر بھی ایڈز چلتی ہیں، تو ایڈز کے بعد پھر وہ کمپنی اپنے پاس کچھ پیسے رکھ کے پھر ہمیں دیتی ہے وہ بقایا جو ہمارا ایک پرسنٹیج حصہ ہے یوٹیوبر کا. تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ایڈز ضروری ہیں کہ اس پر حلال جائز ایڈز ہونی چاہیے. اب یہ کنٹرول کرنا مشکل ہے لیکن ممکن ہے. آپ یوٹیوبر ہیں، آپ حتماً ایڈ سینس استعمال کر رہے ہوں گے، گوگل ایڈ سینس سے آپ کما رہے ہوں گے، تو اس میں جا کے آپ بلاکنگ والی جگہ پہ کلک کریں گے. یوٹیوب ہے، جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے، چینل ہے، اس پہ کلک کر کے آپ ایڈز کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی حرام کی ایڈز، میوزک یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو حرام ہے، جیسے کہ شراب کی مشہوری آ گئی، ویسے وہاں الکوہل کا بھی آپشن ہے، آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی حرام کی ایڈ آ گئی ہے، آپ پھر چیک کریں گے کہ 100 ایڈز میں سے پاکستان میں، انڈیا میں، یو کے میں، یو ایس اے میں ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے جہاں آپ کا چینل زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہاں آپ ٹرائی کریں گے کہ 100 میں سے کتنی ایڈز ایسی ہیں جو حرام کی ہیں. تو جو حلال کی ہیں وہ آپ کے لیے اپنے پاس رکھنا جائز ہے. اگر 5%، 3%، 2% حرام کی ایڈز ہیں، بلاک کرنے کے بعد، کنٹرول کرنے کے بعد بھی ہمیں اس چیز کا بھی علم نہیں تھا، الحمدللہ اب ہمارے چینل پر انشاءاللہ مومنین کو حرام ایڈز، میوزک یا ایسے کوئی بغیر لباس یا تنگ لباس والی ایڈز کم نظر آئیں گی. ہم نے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کنٹرول کیا، لیکن پھر بھی بعض ایسے جگہ سے ہم نے جہاں چیک کیا ہے کہ ایسی ایڈز پھر بھی آ رہی ہیں لیکن بہت کم، تو 1-2% ایسی آ سکتی ہیں. تو اب وہ جو 1-2% ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. باقی جو حلال ایڈز ہیں، کسی چیز کی ایڈورٹائزنگ ہے، کسی پروڈکٹ کی، کھانے پینے کی، باقی لیکچرز کی، کسی ویب سائٹ کی، کسی گیم کی ایڈ چل رہی ہیں، وہ آپ کے لیے ایڈز جو ہے اس سے آپ کما سکتے ہیں، جائز ہے. باقی آن لائن ویب سائٹس پر بھی یہی حکم ہے. آن لائن ویب سائٹس پر کافی لوگ پیسے کچھ انویسٹ کرتے ہیں، رجسٹر ہو کے پھر ایڈز دیکھ کے وہ کماتے ہیں، ان کو ڈیلی یا منتھلی کچھ ملتے ہیں. اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ ایڈز حلال دیکھ رہے ہیں تو جتنی % حلال ایڈز دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں. اس کے علاوہ حرام ایڈز ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہیں. اگر حرام ایڈز کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کا حصہ آپ پر جائز نہیں ہے. حرام ایڈز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کنٹرول کیا ہے اس کے باوجود بھی کچھ آ رہی ہیں، یا ایسی کوئی ویب سائٹس ہیں جہاں آپ حرام ایڈز بالکل کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ایک تو آپ چیک کریں گے، کم از کم آپ 2-3 ملکوں میں پھر کم از کم 40-50 ایڈز جو ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے % تقریباً حلال ایڈز آ رہی ہیں، کتنے % یعنی کہ ناجائز ایڈز ہیں، شراب کی یا میوزک کی یا
اس طرح غلط لباس اور غلط چیزوں کی طرف جہاں نائٹ کلبز وغیرہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو اس صورت میں پھر جو حرام کمائی ہے وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ہمارے اکاؤنٹ میں تو آ جائے گی، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو پھر پرسنٹیج جو حرام کی ہے ویسے تقریباً ہماری اگر ہم نے چیک کیا ہماری اگر 5% تقریباً جو ہے وہ اس ایڈز کی کمائی ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو 5 یا 6% جو ہے وہ حکومت ہی کاٹ لیتی ہے، تقریباً 8-9% پیسے کٹ جاتے ہیں، پھر باقی ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ تو اگر حکومت کاٹ لیتی ہے تو پھر تو آپ کے لیے باقی جو بچ کے آئے ہیں آپ یہی نیت کریں گے کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں تھا وہ ویسے ہی کٹ گئے، باقی ہمارا حصہ جائز ہے۔ یا اگر آپ کے ہاتھ میں پورے پیسے آ گئے ہیں تو پھر اس پرسنٹیج کو آپ استعمال نہیں کر سکتے جو ناجائز ایڈز تھیں، کیونکہ مجبور ہیں، انہوں نے بھیج دی ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے کمپنی کو، تو وہ آپ اٹھا کے کسی کار خیر میں، کسی ادارے میں، کسی NGO میں، کسی کی مدد کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ڈسکس کرنا ضروری تھیں۔ کوئی بھی ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، پیج چلا رہا ہے، ویب سائٹ سے کما رہا ہے، آج کل یہ اس طرف کافی رجحان بڑھ گیا نوجوان نسل کا۔ ہاں ایک چیز ویسے گزارش بھی کروں گا کہ اپنی تعلیم پر فوکس دینا چاہیے، اور تعلیم سب سے ضروری ہے۔ تعلیم وہ خزانہ ہے جو 5-7 سال 10 سال آپ کی محنت کے بعد آپ کو مستقل طور پہ ایسا آپ کو بنا دے گی کہ آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ یہ جو آپ ابھی چڑھتی جوانی ہے، آپ میٹرک میں ہیں، FA میں ہیں، ابھی آپ کی تعلیم کا عروج آنے والا ہے اور آپ آن لائن بزنس کی طرف آپ اپنے آپ کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اقدام درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مستقل اس میں ٹائم دینا پڑے گا اور آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اگر آپ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور اچھی آپ کمائی کر لیتے ہیں، لیکن تعلیم سے آراستہ آپ نہیں ہو سکیں گے، اور تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان سے ملتمس ہوں، ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔